مجبوب وہ بندہ ہے جب ان کا منع ہوتا ہے کاٹ دینا، تو مجبوب جس کا ذکر کٹا ہوا ہو، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے خلوت کی پھر اس نے اسے طلاق دے دی تو فلاحہ کمار و مہری، عورت کو پورا مہر ملے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کیا مجبوب نے جب خلوت کی اپنی زوجہ کے ساتھ تو پھر اس نے اسے طلاق دے دی، اسے پورا مہر ملے گا۔ یہاں یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا کہ یہاں ذہن میں سوال یہ ہوتا تھا کہ اس نے وطی اس سے کی نہیں تو پورا مہر کیوں دے گا بھائی؟ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ رخصتی نہیں ہوئی، لم یدخل بہا، دخول نہیں ہوا تو وہاں پہ نصف مہر دینا پڑے گا، تو یہاں پہ پھر پورا مہر کیوں دینا پڑے گا؟ تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اب اگر شوہر طلاق دے گا تو عورت کے لیے مہر کامل ہوگا، کیونکہ عورت نے مبدل اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے اور اتنا ہی عورت کی قدرت میں تھا، لہٰذا یہ خلوت سیاح ہے تو عورت بدل کا مستحق بن جائے گی۔ اس نے اپنے آپ سپرد کر دیا ہے تو جو عورت کو بدلہ ملنا ہے وہ کیا ملنا ہے؟ مہر، تو وہ اس کو پورا ملے گا۔ صاحبین کے نزدیک ایسی صورت میں عورت کے لیے نصف مہر ہوگا، کیونکہ مقطوع ذکر مریض سے زیادہ عاجز ہے۔ پیچھے کہا تھا نا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک مریض ہو اور خلوت ہوئی بھی ہے تو اس سے مہر پکا نہیں ہوگا، پورا نہیں دینا پڑے گا، نصف دینا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں یہ جو مریض جو ہوتا ہے وہ تو پھر کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور یہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا کبھی، تو یہ اس سے بڑا مریض ہوا۔ جب یہ بڑا مریض ہے تو اس کے ساتھ خلوت ہوئی بھی تو وہ خلوت شمار نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ ان کی دلیل آپ نے پڑھ لی کہ عورت نے اپنا آپ سپرد کر دیا تو اسے اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا مطلقة واحدة فالتي طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مہرا۔ پیچھے مہر کی چار صورتوں میں سے چوتھی صورت میں پڑھا تھا کہ متع دینا ہوتا ہے جب مہر بھی متعین نہیں کیا تھا نکاح کے وقت اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تھی، تو کیا دینا پڑے گا؟ متع دینا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو چار عورتیں ہیں جس سے مہر بھی متعین ہوا اس کے بعد رخصتی بھی ہوئی تو اس کا مہر پکا ہو گیا، مہر پورا دینا پڑے گا۔ مہر متعین ہوا، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، نصف مہر دینا پڑے گا۔ مہر متعین نہیں کیا تھا اور رخصتی ہوئی تھی تو مہر مصری دینا پڑے گا۔ ان تین صورتوں میں متع دینا مستحب ہے۔ کون کون سی تین صورتیں؟ پہلی صورت کیا تھی؟ نکاح کے وقت مہر مقرر کیا اور اس کے بعد رخصتی ہوئی ہے تو جتنا مہر متعین کیا تھا وہ پورا دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے دوسری صورت کیا ہوئی؟ مہر مقرر کیا تھا، رخصتی نہیں اس سے پہلے طلاق دے دی تو نصف مہر دینا پڑے گا، اور مہر مقرر ہی نہیں کیا تھا، رخصتی ہوئی ہے تو مہر مصری دینا پڑے گا۔ ان تین صورتوں میں متع دینا مستحب ہے، یعنی کپڑوں کا جوڑا دینا مستحب ہے۔ اور چوتھی صورت جو تھی جس میں مہر متعین بھی نہیں ہوا تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو وہاں متع دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مستحب ہے متع ہر متعلقہ کے لیے، جس کو بھی طلاق دی گئی کہ سوائے ایک متعلقہ کے، یہ وہ ہے اللہ طلقہا جس کو دخول سے پہلے طلاق دے دی تھی اور اس کا مہر بھی متعین نہیں کیا تھا، تو اس کو مہر دینا واجب ہے۔ وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَهُ وَلَا يُزَوِّجُهَا الرَّجُلُ أُخْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ لِيَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنِ الْآخَرِ فَالْعَقْدَانِ جَائِزَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا۔ ایک بندے نے دوسرے سے کسی سے اپنی بیٹی کی شادی کروائی اور اسے کہا کہ تم اپنی بیٹی یا بہن کی مجھ سے یا میرے کسی رشتہ دار سے شادی کرواؤ گے، اور یہ جو میں نے بیٹی کا رشتہ دیا ہے اور جو تو نے دیا ہے یہ ایک دوسرے کا بدلہ بن جائیں گے، یعنی میں نے جو دیا ہے اس کا بدلہ میں نے لے لیا اور جو تو نے دیا ہے رشتہ تو اس کا بدلہ تو نے لے لیا، تو اس طرح مہر نہیں دیں گے ہم، یہ دونوں عقد ایک دوسرے کا بدلہ بن جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عقد تو ہو جائیں گے لیکن ان دونوں کو مہر مثلی دینا پڑے گا، ہر لڑکی کو مہر مثلی ملے گا، یہ دونوں ایک دوسرے کا، یہ دونوں عقد ایک دوسرے کا بدلہ نہیں بنیں گے۔ جب شادی کی کروائی ایک بندے نے اپنی بیٹی کی اس شرط پر کہ شادی کروائے گا اس کو دوسرا بندہ اپنی بہن کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ تاکہ ہو جائیں دونوں عقد، دو عقدوں میں سے ہر ایک عوض دوسرے عقد کا، یعنی ہر عقد جو ہے وہ دوسرے عقد کا عوض بنے گا، تو یہ دونوں عقد جائز ہیں اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو مہر مثلی ملے گا۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے، یہی صورت بنتی ہے کہ رخصتی تو ہوئی تھی لیکن مہر اس وقت متعین ہی نہیں کیا گیا تھا، تو رخصتی ہوئی ہو اور مہر متعین نہ کیا گیا تو کیا دینا پڑتا ہے؟ مہر مثلی دینا ہوتا ہے۔ وَإِذَا زَوَّجَ حُرٌّ امْرَأَةً عَلَىٰ خِدْمَةِ سَنَةٍ أَوْ عَلَىٰ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ جَازَ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا۔ کسی بندے نے آزاد بندے نے کسی عورت سے شادی کی شرط پر کہ وہ 1 سال تک اس کی خدمت کرے گا، مہر نہیں دے گا لیکن 1 سال تک اس کی خدمت کرے گا،
یا مثلا اس کو کام کا گھر کے کام کر کے دے گا، ساری خدمت اس میں، یا اس نے کہا کہ وہ اسے قرآن پڑھائے گا تو نکاح اس سے ہو جائے گا، اور لیکن مہر مثلی دینا پڑے گا۔ نکاح کیوں ہو جائے گا؟ مہر تو متعین ہی نہیں ہوا۔ مہر متعین نہ ہو پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو جائے گا لیکن مہر متعین نہیں ہوا، اس لیے مہر دینا پڑے گا، مہر الگ سے مال دینا پڑے گا، کیونکہ یہ جو ہے نا خدمت اور تعلیم قرآن یہ مال نہیں ہے، تو مہر میں کیا دینا پڑتا ہے؟ مال۔ اللہ تعالیٰ فرما ان تبتغوا باموالکم، تم تلاش کرو عورتوں کو اپنے مالوں کے بدلے میں، تو بدلے میں مال دینا پڑے گا، تو یہ چیزیں مال نہیں ہے۔ جب شادی کی آزاد بندے کسی عورت کے ساتھ 1 سال کی خدمت کی شرط پر یا تعلیم قرآن کی شرط پر تو جائز ہے، اور ہوگا اس عورت کے لیے مہر مثلی۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً حُرَّةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَلَا خِدْمَةِ سَنَةً جَازَ وَلَا خِدْمَتُهُ، کسی بندے نے، کسی غلام نے کسی آزاد عورت سے شادی کی اور اپنے مولا کی اجازت سے شادی کی، غلام نے آزاد عورت سے شادی کی اپنے مولا کی اجازت سے، علی خدمتہ سنتن، اس شرط پر کہ وہ 1 سال خدمت کرے گا اس آزاد عورت کی بیوی کی 1 سال تک خدمت کرے گا، تو فلاح خدمت ہو، اس کے لیے خدمت کرنا جائز، یعنی اس کے لیے اس عورت کو کیا ملے گا؟ خدمت ہی ملے گی، مہر اسے نہیں ملے گا۔ یہ کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ غلام کی خدمت مال ہے، اس لیے کہ تسلیم رقبہ کو متضمن ہے، لہذا اس کو خدمت کو بطور مہر مقرر کرنا چاہیے۔ غلام جو ہے، غلام اس کو، وہ کہیں کرائے پہ بھی کام کرتا ہے، کہیں سے مثلا مزدوری لیتا ہے، تو وہ کس کو ملتی ہے؟ مولا کو۔ اسی طرح سے جو غلام کو اگر بیچے تو غلام کی بھی قیمت ہے، جب غلام کی ذات کی قیمت ہے تو جو کچھ وہ خدمت کر رہا ہے اس خدمت کی بھی قیمت ہے، تو گویا کہ یہ مہر کی جگہ پہ وہ خدمت دے رہا ہے، خدمت کی خود قیمت ہے، خدمت خود اس کی مال ہے، کیونکہ وہ غلام مال ہے، اس لیے اس کا یہ جو خدمت ہے یہ مال بن جائے گی۔ اور آزاد کی جو خدمت ہے، وہ بیوی کی کہے کہ میں خدمت کروں گا، تو یہ خدمت مال نہیں ہے، اسے مہر میں مال دینا تھا۔ اگر شادی کی غلام نے آزاد عورت سے اپنے مولا کی اجازت سے اس شرط پر کہ خدمت کرے گا اس کی 1 سال، تو جائز ہے یہ، اور اس عورت کے لیے لہا خدمت ہو، اس عورت کو ملے گی اس مرد کی خدمت ہی، صرف وہی خدمت ہی ملے گی۔ لہا جار مجرور خبر کو مقدم کرنا حاضر کے لیے ہوتا ہے، صرف اسے خدمت ملے گی، اب اسے مال نہیں ملے گا۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوهَا وَابْنُهَا فَالْوَلِيُّ فِي نِكَاحِهَا ابْنُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف رحمہ اللہ تعالیٰ وقال محمد أبوها، ایک عورت مجنونہ ہے اور اس کا نکاح کروانا ہے تو اس کے ولی 2 موجود ہیں، اس کا باپ بھی ہے، اس کا بیٹا بھی۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ نکاح کروانے کا ولی بیٹا ہے، اور امام یوسف بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ نکاح کروانے کا ولی اس کا باپ ہے۔ مجنونہ ہے کہ یہ کیوں بات کہی ہے بھلا؟ اگر وہ خود عاقل بالغ ہے تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتی ہے، خود کر سکتی ہے، اس کا پہلے بھی نکاح ہو چکا ہے تو اس لیے وہ خود نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر مجنونہ ہے تو ظاہر ہے اسے اپنا نہیں پتہ اپنے آپ کا، اور اس کے قولی تصرفات معتبر نہیں ہے، وہ شرعاً مہجور ہے۔ اب اس کا ولی اس کا نکاح کروائے گا تو شیخین کیا فرماتے ہیں کہ کون ولی ہوگا؟ بیٹا ولی ہوگا۔ اور امام محمد کیا فرماتے ہیں کہ دونوں میں دلیل کیا ہوگی بھلا؟ شیخین نے کیوں فرمایا کہ بیٹا ولی ہوگا؟ اسبا ہونے میں قریبی اسبا بیٹا ہے، اور امام ابو محمد نے فرمایا کہ باپ ہوگا، تو اس وجہ سے کہ باپ کی شفقت زیادہ ہے، وہ ویسے اس کی عقل دماغ کام نہیں کرتا، تو باپ کی شفقت زیادہ ہے تو وہ اس کو کسی اچھی جگہ اس نے رشتہ کیا ہوگا، تو اس وجہ سے باپ کو ولی مانا جائے گا۔ اس میں ایک اور سوال آپ کے ذہن میں بات آئے گی، تو وہ بیٹا تو چھوٹا سا ہوگا، تو اگر کسی کے بچے جوان ہوں، کسی عورت کے بیٹے جوان ہوں، تو پھر بھی وہ نکاح کرنا چاہیے، تو جب تک وہ زندہ ہے نکاح کر سکتی ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا نکاح کر سکتی ہے۔ تو ہمارے ہاں اس طرح کے نکاح کرنے کے رواج نہیں ہے، جس عورت کی عمر 40 سال سے اوپر یا 50 سال سے اوپر ہو جائے تو وہ نکاح کرے تو لوگ نہ پورے معاشرے میں شور پڑ جاتا، وہ اس نکاح کر لیں، اس نے کیا کیا ہے، تو خاوند فوت ہو گیا تھا تو یہ ابھی بھی نکاح کر رہی ہے، ابھی وہ قبر لتا سے نکاح کرنے شروع کر دی اس نے۔ تو یہ نکاح جب جائز ہیں اور اسلام میں کیے جاتے تھے، صحابہ کرام نے ان عمروں کے بعد بھی نکاح کیے ہیں، تو اس لیے نکاح کیے جا سکتے ہیں۔
اسی بیٹی تو نہیں نا، بیٹا آپ نے کیا پڑھا، نکاح میں ولی وہ ہوتے ہیں جو اسبا بیٹا پوتا باپ دادا ہے. کس کا؟ پھر ظاہر باپ ہی ہوگا، پھر تو باپ متعین ہو گیا نا، پھر سب کے نزدیک باپ ہی ہوگا. امام اعظم کا بھی قول یہی ہوگا. اور باپ کیوں نہیں اس کے زیادہ قریب ہوگا اسبان میں، بیٹا کیوں ہوگا؟ ترتیب بس قرآن نے جو بتائی ہے، جو وراثت میں متعین کی گئی ہے، اسبا ہونے میں قریبی بیٹا ہے تو بس بیٹا ہی ہے. یہ وراثت میں جو ترتیب ہے نا اسبا ہونے کی، اس ترتیب کو کہا گیا کہ وہ ولی ہوں گے. تو اس پر حدیث آئی ہے، بلکہ اس پہ پیچھے حدیث آئی ہے کہ نکاح کے ولی جو ہے نا وہ اصل میرے خیال میں الولایت و تعصیب، اس طرح حدیث پاک ہے. اب یہاں پہ اس کے الفاظ نہیں ہیں. ولا يجوز نکاح العبد والامۃ الا باذن مولاهما، کہ غلام اور لونڈی کا نکاح ان کی مولا کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. اذا زوج العبد باذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع. غلام اور لونڈی کا نکاح مولا کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ انہیں اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے، ان کا والی جو ہے وہ ان کا مولا ہے. تو اگر غلام نے اپنے مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو وہ مہر اس کی گردن پر ہوگا اور غلام کو اس میں بیچ دیا جائے گا. مہر کون دے گا؟ دے گا مولا ہی، لیکن دے گا کیسے؟ غلام کو بیچ. فَإِذَا زَوَّجَ الْمَوْلَى أَمَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يُبَوِّئُهَا لِلزَّوْجِ. اگر مولا نے اپنی لونڈی کی شادی کروائی تو اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو زوج کے گھر میں رہنے دے یا رات گزارنے دے. وَلَكِنَّهَا تَخْدِمُ الْمَوْلَى، بلکہ یہ لونڈی جو ہے یہ مولا کی کام کرے گی، اس کی خدمت کرے گی. اور زوج سے کہا جائے گا مَتَىٰ ظَفَرْتَ بِهَا وَتِئْتَهَا، جب تجھے موقع ملے تو اس کے ساتھ وطی کر سکتا ہے. تو کیونکہ مولا کا کہ یہاں پہ مقدم ہے تو اس لیے وہ مولا کی. یہاں پہ یہ سوال ہوتا